السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے خاص مہمان عزیزم جناب مولانا رضی احمد صاحب قاسمی۔ میں حضرت کی خدمت میں چند سوالات رکھتا ہوں کہ اسلام میں بچوں کو نماز کا کب حکم کیا جائے، انہیں مساجد کب لایا جائے، اور مساجد میں لانے کے ان کے کیا آداب ہیں، ان تمام چیزوں کے متعلق ہم ایک کے بعد دوسرا چند سوالات کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے۔ حضرت والا، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کس عمر میں بچوں کو نماز کی تلقین کی جائے؟ دیکھیے، نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر کے جو بچے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، ان کو حکم دیا جائے۔ اور حدیث کا دوسرا جز ہے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا ہمارے یہاں پر دوسرا سوال بھی اسی میں آ گیا حدیث کے جز میں، جی، یعنی بچے اگر بڑے ہونے کے باوجود میں نماز نہ پڑھیں تو کس عمر میں ان کو تنبیہ کی جا سکتی ہے؟ جی، تو حدیث میں اس کا کیا بتایا گیا؟ 10 سال۔ جی، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سنین، یعنی 10 سال پر بھی اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کی جا سکتی ہے اور نماز کے لیے ان پر سختی کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کتنی عمر کے بچوں کو مساجد میں لایا جائے؟ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بہت ہی کم فہم اور ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، جو بسا اوقات صفوں کے آگے، نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا اور بھی دیگر شرارتیں کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض لوگ بچوں کو مسجد میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے مطابق شریعت کا کیا حکم ہے، کتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں لایا جائے؟ دیکھیے، ایسے بچے جو بالکل ہی چھوٹے ہوں، جن کو استنجا وغیرہ کا بھی اہتمام نہ ہو، تو ایسے بچوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے دور رکھو۔ تو یہ ان بچوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو بالکل ہی ناسمجھ ہو، جن کو بالکل ہی سمجھ نہ ہو۔ لیکن جو تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر تقریباً 5 سال یا 6 سال ہوتی ہے، تو ان کو اتنی تو سمجھ ہوتی ہی ہے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر پیشاب نہیں کرنا ہے، پیشاب کرنے کی جگہ دوسری ہوتی ہے۔ تو ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لانے کی اجازت ہے، بلکہ لانا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نہیں لا رہے ہیں تو یہ غلطی کر رہے ہیں، بلکہ ابھی سے اگر ان کی نماز کی عادت نہیں پڑے گی، مسجد کے اندر نہیں لائیں گے تو آگے چل کر ان کا تعلق مسجد سے ختم ہو جائے گا اور مسجد سے ان کا تعلق مضبوط نہیں رہے گا، اس لیے نمازی نہیں بن پائیں گے۔ گویا حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بالکل ہی ناسمجھ بچے جو ہیں ان کو مسجد نہ لایا جائے، تاکہ مسجد کا احترام باقی رہے۔ جب بچے سمجھدار ہو جائیں، ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہونے لگے اور مسجد کے احترام کا اہتمام ہونے لگے تب ان کو مسجد میں لانی چاہیے۔ اور عام طور پر جو بچوں کو لاتے ہیں ان کی عمر بھی 5 سے 6 سال تک ہوتی ہے، اس سے کم بچوں کو اکثر عام طور پہ لاتے نہیں، اس لیے آج کل جو لاتے ہیں بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ مساجد میں جیسے خاص طور سے رمضان کا مہینہ ہے، جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جب مساجد میں پہنچ جاتے ہیں تو یا تو یوں کہیے کہ ان کے مزاج میں ایک تیزی اور سختی ہوتی ہے، یا جو بھی کہیے، یا ان کو شریعت کے احکامات کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بچوں کو، جن کو حدیث میں ایک طرف نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال میں مسجد لانا شروع کرو اور 10 سال میں ان کو جو ہے اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کی جائے، تو ایسے میں اگر ہم بچوں کو، یا لوگ مسلمان اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں، پھر دوسری طرف لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں، تو یہ کیسا رویہ ہے؟ اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ جو ڈانٹتے ہیں تو ان کے بارے میں تو یہی آیا ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ابھی سے ان بچوں کے دلوں کے اندر آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے، آپ کے بھگانے کی وجہ سے مسجد سے، اگر مسجد سے نفرت پیدا ہو گئی تو وہ کبھی بھی مسجد کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ پھر جب بڑے ہو جائیں گے، جب نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم لوگ جائیں گے ان کے پاس، لیکن وہ مسجد کے اندر آنے والے نہیں بنیں گے، کیونکہ ابھی سے ان کی عادت نہیں پڑی ہوگی۔
اس لیے اگر شرارت بھی کرتے ہیں تو ان کو پیار و محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے. نماز ہو جائے، نماز کے بعد بچوں کو روک لیا جائے، پیار و محبت سے بٹھا کے سمجھایا جائے کہ بچوں یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اس طریقے سے اگر بچوں کو سمجھایا جائے تو یقین ہے کہ وہ بچے سمجھ سکتے ہیں. جی اچھا، ایک بات اور ہے، کیا نبی علیہ السلام کے دور میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ بچے مسجد میں آتے ہوں اور نبی نے یا صحابہ نے ان کو کچھ نہ کہا ہو، بھگایا نہ ہو؟ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بچوں نے مسجدوں میں شرارتیں کی ہوں، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کچھ نہ کہا ہو، کیا ایسا کچھ آپ کی نظر سے گزرا؟ جی بالکل، یہ حدیث کے اندر ہے، صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر امامت فرما رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی وجہ سے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے. اور آپ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ مسجدوں کے اندر عورتیں بھی آیا کرتی تھیں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ عورتیں آتی ہوں اور بچوں کو نہ لاتی ہوں، اس لیے بچوں کو بھی لاتی ہوں گی اور شرارت بھی کرتی ہوں گی، بچے شرارت بھی کرتے ہوں گے. تو کوئی بھی صحیح سکتہ کے اندر کوئی بھی ایسی روایت ان کو نہیں مل سکی کہ جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو بچوں کو، یا ڈانٹا ہو، یا صحابہ نے ڈانٹا. ہاں، بلکہ صحابہ کرام کی صفیں بنی ہوتی تھی، صحابہ کرام کی صفوں کے درمیان سے وہ بچے گزرتے تھے، کھیلتے ہوئے گزرتے تھے. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو نہیں ڈانٹا ہے. بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بعض مرتبہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو طویل کر دوں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں کو اس کے رونے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچ رہی. گویا یہ جو احادیث بیان ہوئی ان سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ بچے مسجد میں آیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، بلکہ بچے آتے رہے، شرارتیں بھی کرتے رہے اور نمازیں بھی ہوتی رہیں اور اسلام کے احکامات بھی سکھائے جاتے رہے. اچھا، تو آخری سوال یہ ہے کہ جب بچے مسجد میں آئیں گے، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، کم فہم بھی ہوں گے، یا سمجھدار بچوں کی آپ بات لے لیجیے. اگر سمجھدار بچے جو تقریباً 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، اگر وہ مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کو کہاں کھڑا کیا جائے؟ اگر بچے بہت سارے ہیں تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک صف بنا دی جائے بچوں کی. لیکن اگر چند بچے آئے ہیں، 4-5 بچے آئے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو بیچ صف میں بڑوں کی صف کے درمیان کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ بچوں کے بارے میں تو اصل قاعدہ یہی ہے کہ بچوں کی صف سب سے پیچھے ہونی چاہیے. مردوں کے پیچھے سب سے الگ بچوں کی صف ہونی چاہیے. لیکن جب آج کے علماء نے دیکھا کہ اگر بچے ایک پاس کھڑے ہو رہے ہیں تو شرارت کر رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اگر بچے شرارت نہیں کریں گے تو بچے کیسے ہیں؟ اگر شرارت نہ کریں پھر بچے ہی کیسے ہیں؟ تو بچے شرارت کریں گے. اس لیے اس وقت کے علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر جو بچے پیچھے کھڑے ہوں گے ایک پاس تو ضرور شرارت کریں گے. اس لیے فتویٰ دیا ہے کہ آج کے زمانے میں بڑوں کی صف میں بچوں کو کھڑا کر لیا جائے. اب جو بھی ان کے گھر سے ان کے والد صاحب لے کر آتے ہیں یا ان کے بھائی لے کر آتے ہیں، وہ اپنے بغل میں اپنے گھر والے بچوں کو کھڑا کر لیں، تو کسی بچے کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ شرارت کرے. اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے. ظاہر ہے جب بچے صف کے درمیان کھڑے ہوں گے تو بڑوں کا ڈر اور خوف ہوگا تو شرارت سے باز آئیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے اور چھوٹے سب نماز پڑھ لیں گے اور نماز میں کسی طرح کا شور و شغب نہیں ہوگا. تو گویا اسلام میں ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. مسلمان بچوں کو مسجد میں لانے کا حکم بھی ہے، اور جب بچے نماز کی پابندی نہ کریں اور ان کی عمر ہو چکی ہو 10 سال کی تو اس پر تنبیہ کا حکم بھی ہے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بچے مسجد میں آ رہے ہیں بلکہ شرارت بھی کر رہے ہیں. پھر بچوں کی صفوں کے متعلق بھی اسلام میں ہمیں ہدایات مل گئیں. تو اب ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو مسجد لے بھی جائیں. اور میں آخر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرا خیال ہے مفتی صاحب، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے مسجد کے آداب سکھلا کر کے بھیجیں. والدین کو چاہیے کہ بٹھا کر کے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ مساجد کے اولاد مساجد میں آپ کیسے رہیں، مسجد کا احترام کیا ہے، وہاں آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، نماز میں کیا کرنا ہے، صف میں کیسے کھڑے ہونا ہے، وہاں شرارت تو نہیں کرنی ہے. جس طرح اسکول جانے سے پہلے بچوں کو سکھایا جاتا ہے
یا کہیں بھی بچے کو بھیجا جاتا ہے رشتہ داری میں یا کسی مہمان سے ملنے کے آداب سکھلائے جاتے ہیں. بچے کو سکھلایا جاتا ہے آپ کو کسی نئے آدمی سے کیسے ملنا ہے, آپ کو اپنا تعارف کیسے پیش کرنا ہے, بڑوں سے کیسے ملنا ہے, چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھیجنے اور لے جانے سے پہلے ان کو مسجد کے کچھ بنیادی حقوق بتا دیں کہ مسجد کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے, مسجد کے اندر کیا کرنا ہے, کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے, کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس پر عمل کیا جائے اور پھر بچوں کو مسجد میں بھیجا جائے تو پھر شاید یہ نوبت ہی نہ آئے کہ لوگ بچوں کو مسجد میں ڈانٹیں یا بھگائیں. کیونکہ جب بچوں کو سمجھا دیا جائے گا, مسجد کی حدود کے بارے میں رعایت رکھیں گے وہ اور شور و شغب نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے پھر کوئی مسلمان کیوں ان کو ڈانٹے گا, چاہے کوئی کم عمر ہو یا بڑے عمر کا آدمی ہو, پھر کوئی نہیں ڈانٹے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ نظریہ بالکل صحیح رہے گا. تو یہ تھی مختصر سی تعلیمات اسلام کی نماز کے بارے میں جو بچوں کو لے کر کے ہیں. تو ان سب پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو مساجد میں لانا اور مساجد کو ان سے آباد کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, کیونکہ اگر آج ہم نے مساجد کو اپنے بچوں سے آباد نہیں کیا تو ممکن ہے کہ ہمارا مستقبل بالکل ہی تاریک ہو جائے. کیونکہ ایسا دور جب مختلف سیاسی تنظیمیں, مختلف تخریبی ادارے اسلام اور اسلام کے خلاف ایک گھناؤنی اور ناپاک کوششیں رچ رہے ہیں, ایسے میں اگر ہم اپنے بچوں کو بالکل ہی لاپرواہ اور غافل چھوڑ دیں گے, اسلامی تعلیمات بھی انہیں نہیں دیں گے اور مساجد میں بھی ان کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو شاید کل کو یہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور پھر افسوس کے ہاتھ ملنے کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی مسجد میں جانے کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی مسجد لے جائیں. شکریہ, جزاک اللہ.